بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ویمن کیئر سینٹر اور میں ہوں نسرین خان. ناظرین، آج کی ہماری سکسیس سٹوری اور ہمارے مہمان جناب سلمان عابد صاحب، ایک ماہر تجزیہ کار، جرنلسٹ اور کالمسٹ. ریسرچ بیسڈ کالمسٹ ہونے کی طرح انہوں نے ڈالی اور ان کے جو کالمس ہیں وہ ایجوکیشنل پرپس کے لیے استعمال ہو سکتے ہیں. بہترین جو ٹاپک ہیں لائک وہ ہیومن رائٹس پہ لکھتے ہیں، وہ ویمن امپاورمنٹ پہ لکھتے ہیں، سوشل جسٹس پہ لکھتے ہیں. ان کے سارے وہ ٹاپک وہ ایشوز ہیں جن کو کہ اس وقت سوسائٹی میں لوگ فیس کر رہے ہیں اور وہ ان کو سولوشن اورینٹڈ وے میں آپ کے سامنے رکھتے ہیں. تو ملتے ہیں جناب سلمان عابد صاحب سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام نسرین خان صاحب. ویلکم ٹو آور پروگرام. اٹس مائی پلیئر. ہمارا فارمیٹ کچھ ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنی یوتھ کے سامنے رول ماڈل رکھنا چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ اس وقت سوسائٹی میں جو لوگ کام کر رہے ہیں اور اسپیشلی ان کا مطمع نظر جو ہے وہ سوسائٹی کی اپ لفٹ کے ساتھ ساتھ یوتھ فوکسڈ کام ہے ان کا، تو اس حوالے سے آپ کی بڑی کنٹریبیوشن ہے. تو میں چاہتی تھی کہ آپ اپنی لائف ہسٹری ہمارے ساتھ تھوڑی سی شیئر کریں اور اس میں جو اسٹیپ جس طریقے سے آپ آگے چل کے یہاں تک آئے اور جو کام آپ نے کیے وہ ہمارے ساتھ شیئر کریں. نسرین خان صاحب، پہلے تو میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. اٹس مائی پلیئر اینڈ آنر کہ میں آپ کے اس پروگرام کا پارٹ بنا ہوں. دیکھیے، بنیادی بات یہ ہے کہ میں نے جب ہوش سنبھالا، یہ وہ زمانہ تھا 1970s کا جب دائیں بازو اور بائیں بازو کی بڑی تحریکیں چل رہی تھیں اور نظریاتی تحریکیں تھیں اور لگتا تھا کہ ملک میں انقلاب آنے والے. تو یہ جو انقلاب کا جو شوق تھا یہ اس زمانے سے جو میرے ابتدائی دن تھے ہمیں ہوش میں ملا. ایک بات. دوسری بات یہ کہ یہ وہ زمانہ تھا جب لکھنے پڑھنے کا بڑا رجحان تھا اور صرف فوکس جو ہے وہ نصابی کتابوں تک نہیں ہوتا تھا. یعنی ہم نصابی کتابوں کے معاملے میں بہت کمزور تھے اور غیر نصابی کتابیں پڑھنے کے معاملے میں بڑی دلچسپی تھی. لائبریری جو ہے نا وہ ہمارا ایک قسم کا گھر ہوتا تھا. میرے والد کیونکہ پاکستان کے ایک بڑے معروف صحافی عبدالکریم عابد مرحوم، وہ ان کا جو گھر تھا اس کے اندر ایک پوری لائبریری تھی، تو ہمیں پڑھنے کے لیے بہت کچھ ملتا تھا. پھر اخبارات کی ایک فائل آتی تھی، رسائل کی فائل آتی تھی. اور بڑی دلچسپ بات یہ کہ میری ایک ہی بہن ہے ماشاءاللہ، تو وہ ان کے لیے عورتوں سے ریلیٹڈ میگزینس بہت آتے تھے. اچھا، وہ بھی میں اسی طریقے سے پڑھتا تھا جس طرح سے باقی پڑھتا تھا. یہ جو میں عورتوں کے ایشوز پہ میں نے کام کیا، اس کی ایک بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ میں نے وہ جو سارے معاملات پڑھے ہوئے تھے عورتوں سے ریلیٹڈ رسالے، اس کا مجھے بڑا فائدہ ہوا. اور سب سے فیوریٹ جسے کہتے ہیں نا اخبار جہاں، پھر اخبار خواتین، اس زمانے میں میں نے بہت پڑھا. ٹھیک. پھر جیسے جیسے میں آگے بڑھتا گیا تو وہ جو سماجی تبدیلی، سوشل چینج، ایک چینج ایجنٹ کا جو معاملہ تھا وہ بہت دلچسپ تھا. پھر میں نے اسٹوڈنٹ پالیٹکس کی اسلامی جمعیت طلباء کے پلیٹ فارم سے، اور کیونکہ میں اس وقت مولانا مودودی کی فکر سے متاثر ہوا تھا، تو پھر آگے چلتے چلتے زمانہ طالب علم میں طلباء سیاست، پھر تھوڑا سا اور آگے بڑھے تو پھر سیاست. اصل میں میرے والد اگرچہ مجھے ایک بینکر بنانا چاہتے تھے اور ان کی خواہش یہ تھی کہ جرنلزم کوئی اتنا اچھا فیلڈ نہیں ہے، تم بس بینکر بن جاؤ. لیکن میرے اندر ایک لکھنے کا جنون جو ہے نا اور شوق وہ بہت تھا. اور آپ کو میں بتاؤں کہ میں ان لوگوں میں سے ہوں جنہوں نے لیٹرز ٹو ایڈیٹر سے لکھنا شروع کیا تھا. کیونکہ جب میں نے اپنے والد کو کہا کہ میں لکھنا چاہتا ہوں تو انہوں نے کہا کہ پھر پہلا سٹیپ تو لیٹرز ٹو ایڈیٹر ہے. تو مجھے پہلے غصہ تو آیا تھا، ایک بڑے اخبار کے ایڈیٹر کا میں بیٹا اور وہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ لیٹرز ٹو ایڈیٹر سے سٹارٹ کرو. لیکن اٹس لرننگ اور ایک بیسک انسٹیٹیوشن تھا جہاں سے میں نے لکھنا. اور میں نے دیکھا کہ اس زمانے میں جن نے لکھا اور بہت اچھا لکھا، اس وقت جو بڑے نام ہیں انہوں نے ایسے ہی شروع کیا. جی، اگر آپ دیکھیے کہ بڑے بڑے ناموں کو اگر آپ دیکھیے نسرین صاحبہ، ان کی بہت بڑی تعلیم نہیں تھی. جی، تعلیم ان کی کم تھی، لیکن جو مطالعہ تھا، جو شوق تھا، جو جنون تھا لکھنے کا، وہ ان کے جسے کہتے ہیں ان کے ساتھ چلا. تین رائٹرز جو ہے اس زمانے میں جو سوشل ایشوز پہ لکھتی تھیں وہ مجھے اب تک یاد ہے. 3 عورتیں 3 کہانیاں جو اخبار جہاں کا سب سے مقبول ترین سلسلہ ہوتا تھا اور ہم وہ چٹکی میں ہی پڑھ لیا کرتے تھے. تو یہ پھر ایک طریقہ آیا. پھر میں نے تھوڑا سا اپنے آپ کو جرنلزم کے ساتھ ایسوسیٹ کیا کہ میں نے جرنلزم کرنی ہے. اور میرا کیونکہ جنون رپورٹنگ نہیں تھی، لکھنا ہی تھا، اور میں سمجھتا تھا کہ یہ ایک ایسی فارم ہے جہاں آپ اپنا پیغام صحیح طریقے سے کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں اگر آپ اچھے طریقے سے لکھیں. میرے والد کی مجھے ایک بس نصیحت تھی کہ تم اگر لکھنا چاہتے ہو تو شخصیات میں مت الجھنا اور ایشو بیسڈ
وہ کہتے تھے کہ بہت زیادہ گنجائش ہے. دوسرا وہ کہتے تھے پالیٹکس پہ ضرور لکھو لیکن جو سوشل ایشوز ہیں وہ ہمارے میڈیا سے آؤٹ ہیں, جس کا بھی آپ نے میرے انٹرو میں کہا. تو میں نے کوشش کی کہ سوشل ایشوز کو بھی ساتھ ساتھ لے کے چلوں, پالیٹکس اینڈ جو سوشل ایشوز ہیں اس کو آپس میں ملاپ رکھا جائے. اس لیے میرے ریگولر بیسس پہ جو کالم ہوتے ہیں اس میں سوشل ایشوز بھی ہوتے ہیں اور پالیٹکس بھی ہوتی ہے ایک. پھر مجھے آگے جا کے احساس ہوا کہ اصل کام تو پاکستانی یوتھ ہے, اور جس ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ سے میں آیا تھا اس پہ میرے بڑے سیریس کنسرن ہیں آج بھی کہ یہ وہ ایجوکیشنل نہیں ہے سسٹم جس پہ ہمیں آنا چاہیے تھا. تو مجھے لگا کہ پاکستانی یوتھ کے ساتھ کام کرنا چاہیے, اور پھر میں نے کوئی عورت فاؤنڈیشن کے ساتھ کام کیا 14-15 سال, پھر ایس پی او کے ساتھ کام کیا, پھر مختلف اخبارات میں کام کیا, چینلز کے اندر گیا. یہ جب اور میں اس زمانے میں چینلز پہ آ گیا جس زمانے میں الیکٹرانک ٹی وی اس طرح سے پرائیویٹائز نہیں ہوا تھا. پاکستان ٹیلی ویژن تھا اور ریڈیو پاکستان تھا. مجھے بہت سے لوگ کہتے ہیں آپ نے بولنا کہاں سے سیکھا, تو میں ان سے کہتا ہوں کہ ایک تو طلبہ پالیٹکس ہے اور دوسرا ریڈیو پاکستان سے. جب ریڈیو پاکستان میں جاتے تھے نا تو نسرین صاحب آپ یاد رکھیے گا ایک ایک لفظ کے چناؤ کے بارے میں نا بڑی دلچسپی ہوتی تھی کہ لفظ کیسے بولنا ہے, غلط نہیں بولنا, کسی کی تضحیک نہیں کرنی, کسی کا مذاق نہیں اڑانا. وہ پھر ایک ابتدائی تربیت جو میرے حصے میں آئی اس کا مجھے بڑا فائدہ ہوا. پہلے جملے میں لفظ کو پرونا ہے اور پھر لفظ کی ادائیگی کے بارے میں کیئرفل ہونا اور پھر پازیٹیو, اور پھر وہ پازیٹیو. آپ صرف نیگیٹیوٹی جو آج ہم کر رہے ہیں ریٹنگ بیسڈ میڈیا کے کانٹیکسٹ میں, اس زمانے میں وہ کہتے تھے کہ آپ کا پیغام کیا ہے, آپ کیا چیز تبدیل کرنا چاہتے ہیں اپنے پیغام سے, اپنے کانٹینٹ سے. تو وہ بڑا فوکس ہوتا تھا. پھر میں نے اب تھوڑے پچھلے 4 سال سے ایک فوکس کیا ہوا ہے کہ یوتھ اورینٹڈ اپنی ایک آرگنائزیشن میں نے خود لانچ کی ہے آئیڈیا کے نام سے, انسٹیٹیوٹ فار ڈیموکریٹک ایجوکیشن اینڈ ایڈوکیسی. اور ہمارا فوکس جو ہے پبلک یونیورسٹیز اور کالجز ہے. اور یہ ایک بڑا ایشو, آپ خود مجھ سے اتفاق کریں گی, ہمارے نوجوانوں میں ایگریشن بہت آ گیا, بہت ایگریشن ہے. اور ایک ہوتا ہے نا کہ آپ کے پاس کوئی ہے ہی نہیں, سامنے نظر ہی نہیں ہے. اچھا یہ صرف لڑکوں تک محدود نہیں ہے, لڑکیوں میں بھی نہیں ہے, لڑکیوں میں بھی ہے. انسرٹینٹی بہت ہے, ٹھیک ہے, ایگریشن بہت ہے. اچھا پھر نفرت آتی ہے, ہیٹڈ چیزیں آتی ہیں, پولرائزیشن بہت آ گئی ہے. آپ دوسروں کو کمتر سمجھتے ہیں, اپنے آپ کو بہت سمجھتے ہیں کہ جی ہم بڑے حرفن مولا ہیں. اپنے مذہب کو, اپنے عقیدے کو, اپنے فرقے کو, اپنی سوچ کو آپ کہتے ہیں میرا سچ ہے. آپ ایک دفعہ پھر ہمیں فوکس یہ بتائیں کہ آپ کے خیال میں جو ہماری اس وقت یوتھ ہے اس میں اگر ہم ایک ہیرارکی بنائیں پرابلمس کی تو وہ کیا کیا ہے؟ دیکھیے پہلی ہیرارکی تو یہ ہے کہ ہمارے ہاں ایک طبقاتی تقسیم ہے, ڈویژن ہے. جی. ایک نوجوان یا لڑکا یا لڑکی وہ ہیں جو خوشحال ہیں, ایک نوجوان لڑکے اور لڑکی وہ ہیں جو خوشحال نہیں ہیں. تو ایک تو طبقاتی فرق ہے. دوسری ڈویژن یہ ہے کہ کچھ بچے اور بچیاں ایجوکیٹڈ ہیں اور کچھ بچے اور بچیاں الٹریٹ ہیں. آپ کا 50% لوگ تو الٹریٹ ہیں. پھر اس کے بعد آپ کو ایک اور احساس ہوگا کہ کچھ لوگ شہروں کے اندر رہتے ہیں, کچھ لوگ دیہاتوں کے اندر رہتے ہیں. پھر آپ آگے آئیں تو کچھ لوگوں کی جنس لڑکا ہے اور کچھ لڑکیاں ہیں, یہ جینڈر ڈفرینسز ہیں. پھر آپ آگے آئیں تو پاورٹی کسی کی بہت ہے اور کسی کی وہ کم پاورٹی ہے. پھر آپ دیکھیے تو ڈسیبلٹی کا ایک پورا فینومنا ہے, پھر ٹرانسجینڈر کا ایک فینومنا ہے. تو اگر آپ ڈویژن دیکھیں پاکستانی یوتھ کی تو کوئی ایک یوتھ نہیں ہے, وہ ملٹیپل قسم کی یوتھ ہے. پنجاب کی یوتھ ایک اور طریقے سے بیہیو کرتی ہے, بلوچ یوتھ ایک اور طریقے سے, خیبر پختونخوا, گلگت بلتی ایک اور طریقے سے, بلوچستان. تو یہ ایک پوری ڈائیورسٹی ہے ہماری یوتھ کی. اور ہم کیا کرتے ہیں, ایک سینٹرک ہو کے ایک یوتھ کو ایڈریس کرتے ہیں اور باقی ساری یوتھ جو ہے وہ مائنس ہو جاتی ہے ہمارے اس. لیکن جو یوتھ ہے یعنی پوری دنیا میں ہی ہم دیکھیں تو ایک پرابلم تو سب کے ساتھ ہے نا کہ وہ ڈس انٹرسٹڈ ہیں. یعنی ایک ہوتا ہے نا کہ جیسے ہمارا زمانہ تھا تو ہم کچھ بننا چاہتے تھے, ہم کچھ کرنا چاہتے تھے. ہماری نئی یوتھ جو ہے اس میں ایک جو پرابلم بہت زیادہ ہے اور اس سے آگے پرابلمز نکل رہے ہیں, وہ ان کا ڈس انٹرسٹڈ ہونا ہے ہر چیز میں کہ بن جائیں گے, دیکھ لیں گے, کر لیں گے. ایک سیریسنس ہوتی ہے نا جس سے کہ آپ کچھ پروو کرتے ہیں کہ ہاں ہم نے کہیں پہنچنا ہے, وہ ان میں ختم ہو گئی. اس کی ایک بڑی وجہ میں آپ کو بتاؤں کیا ہے, یہ جو ہمارے بڑے ہیں نا, ہم بچوں کے سامنے کوئی ایک رول ماڈل نہیں بن پا رہے. مجھے ذاتی طور پہ لگتا ہے, مجھے لگتا ہے کہ ہم فرسٹریشن جو ہے نا وہ بہت زیادہ ٹرانسفارم کرتے ہیں. آپ اپنے ٹی وی ڈراموں کو دیکھیں, آپ اپنی فلموں کو دیکھیں, آپ اپنے ڈراموں کو دیکھیں, آپ ٹی وی ٹاک شوز کو دیکھیں, لگتا یہ ہے کہ ایگریشن پورے ایک کلچر کا ہمارا حصہ بن چکا ہے. ایک چیز.
دوسری یہ کہ آپ نے بچوں کو یہ نہیں بتایا کہ آپ ایک پروسیس کے تحت ڈیولپ ہوتے ہیں. ہر بچہ بچی فوری طور پہ چٹکیوں میں اپنے آپ کو ڈیولپ کرنا چاہتا ہے. ایک دوسری مسئلہ آ گیا. تیسرا یہ ہے کہ ہم نے انفرادیت اتنی زیادہ پیدا کر دی ہے کہ ہمیں اب اجتماعیت کا جو پہلو ہے نا وہ کمزور ہوا ہے اس کانٹیکس میں. اور چوتھا ہمیں یہ لگا ہے کہ جناب آپ کچھ نہیں کر سکتے, سفارش آپ کے پاس نہیں ہے, میرٹ آپ کے پاس ہے, فلاں چیز ہے, تو آپ نے لوگوں کو بتا دیا کہ دیکھیے کچھ نہیں ہونے والا, بس ایک لاپرواہی جسے کہتے ہیں. پھر آپ دیکھیے, آپ جس زمانے میں طالب علم تھی نسرین صاحبہ, تو آپ کے ہاں پورا ایک ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز کا فینومنا ہوتا تھا. آپ اسپورٹس کے ساتھ جڑا کرتے تھے, ہم لوگ اسپورٹس کھیلا کرتے تھے. میں اب یونیورسٹیز میں پڑھاتا بھی ہوں, مختلف ڈپارٹمنٹس میں وزٹنگ فیکلٹی کے طور پہ. میں پہلا سوال بچوں سے پوچھتا ہوں کہ آپ میں سے کتنے بچے ایسے ہیں جو 45 منٹ کی کوئی ڈیلی واک کرتے ہیں جاگر پہن کے, تو مجھے ایک بچہ نہیں ملتا. جب میں ان سے پوچھتا ہوں کہ آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو سپورٹس کرتے ہیں ریگولر, کوئی بچہ نہیں ملتا. ان سے پوچھتا ہوں کہ آپ میں سے کتنے بچے ہیں جو ریگولر صبح ناشتہ کر کے آتے ہیں, تو آدھے بچے کہتے ہیں جی ہم تو یہاں پہ آ کے ناشتہ کرتے ہیں. یہ جو پورے ایٹیٹیوڈز, جو سوشل فیبرک چینج ہو رہا ہے نا یوتھ کا, ایکچولی یہ چیلنج ہے. اور پرابلم اس کا کیا ہے, ہماری جو ریاست ہے نا جی, اور جو ہماری حکومت ہے, ان کے پاس کوئی ایسا پلان نہیں ہے, پولیٹیکل پارٹیز کے پاس, رولنگ پارٹیز کے پاس, اپوزیشن پارٹیز کے پاس, کہ انہوں نے ان نوجوانوں کو لے کے کہاں جانا ہے. 2-3 چیزیں تو اتنی نمایاں ہمیں نظر آ رہی ہیں. میں نے پہلے آپ کو کہا کہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ انہوں نے کس طرف جانا ہے, ڈس انٹرسٹڈنس ہے. اور دوسرا, میں بار بار ہر ہمارے آنے والے مہمان سے اس کے حوالے سے بات کرتی ہوں کہ یوتھ کے اندر جو ڈرگ ابیوز جو شروع ہو گیا ہوا ہے, آپ دیکھیں ہمارے تقریباً 30 سے 40% جو ہماری یوتھ ہے وہ اس میں کسی نہ کسی حوالے سے. یہ سب سے بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ تعلیمی اداروں میں بڑی آسانی سے نشہ آور ادویات اویلیبل ہیں, لڑکیوں کے کالجز میں بھی, یونیورسٹیز میں بھی, لڑکوں میں. اچھا, اب اس کی وجہ دیکھیے, ایک تو ہمارا یونیورسٹی سسٹم ہے کہ جہاں ان چیزوں کی روک تھام نہیں ہو پا رہی. دوسرا یہ کہ آپ کتنی روک تھام کریں گے, کس کس کے گھر تک جائیں گے, کس کس کے بیڈ روم تک جائیں گے. جو ایشوز ہیں وہ ہے, مثال کے طور پہ آپ دیکھیے اتنی بڑی ان امپلائمنٹس ہے, تو آپ ان کو روزگار نہیں دے پا رہے. اچھا, اب آپ ایک زمانے میں, مجھے یاد ہے میری والدہ کہا کرتی تھی, بیٹا سرکاری نوکری کرنی تو. میں کو کہتا تھا کیوں ماں جی, کہتے پکی نوکری ہوتی ہے بیٹا, نوکری یہ نا پینشنیبل جاب ہوتی ہے. اب یہاں یہ ہے کہ بچہ بیچارہ جاب پہ لگتا ہے, 6 مہینے بعد اس کو نکال دیا جاتا ہے. ایک انسرٹنٹی اکنامک جو ہے نا وہ آپ کی بڑی پھیل گئی ہے. آپ کے پاس کوئی انٹرٹینمنٹ نہیں ہے. میں آپ کو ایک بڑی دلچسپ بات بتاؤں, کیونکہ میں نے اس پہ اسٹڈی کی ہے. اگر ایک مڈل کلاس کا آدمی, اس کے 5 بچے ہیں, نہ وہ بچوں کو کرکٹ کھلا سکتا ہے کیونکہ اس کے پاس کمرشلائزیشن کے لیے پیسے نہیں ہیں, نہ وہ بیڈمنٹن کھلا سکتا ہے, نہ وہ سوئمنگ کرا سکتا ہے, نہ وہ جم بھیج سکتا ہے, نہ وہ کوئی اور بھیج سکتا ہے, کیونکہ ہر سپورٹس کو آپ نے کمرشلائز کر دیا ہے. لیکن یہاں پہ میں تھوڑا سا آپ سے پوچھنا چاہوں گی اس حوالے سے کہ یہ ضروری تو نہیں نا کہ آپ کھیل رہے ہیں تو آپ ضرور فرسٹ کلاس گیم کھیل رہے ہیں یا آپ کسی ادارے کا حصہ بن کے کھیل رہے ہیں. آپ کے اندر ٹیلنٹ ہے تو آپ کھیلنے کے لیے آپ کے پاس ارد گرد مواقع ہو سکتے ہیں. لائک آپ کہتے ہیں نا کہ آپ کے اندر لکھنے کی ایک خو تھی, آپ چاہتے تھے کہ میں نے لکھنا ہے ہر صورت میں, آپ کے اندر یہ موجود تھا تو آپ نے اس کو باہر نکال لیا. اسی طرح ہماری یوتھ کو یہ انتظار کرنا کہ کوئی فرسٹ کلاس ہم کرکٹ کھیلیں گے یا بیڈمنٹن کے لیے ہمیں کورٹ ملے گا یا کوئی ادارہ ہوگا جو آ کے ہمیں اسپانسرشپ کرے گا, کیوں آپ اپنے اپنے گھروں سے یہ بات ٹھیک ہے, لیکن اب آپ کے پاس پلے گراؤنڈز نہیں ہیں, یہ بات مان لیجیے ایک سائڈ میں. اب آپ دیکھیے ذرا, بچوں کو آپ نے لگا دیا ہے نمبر پالیٹکس کی گیم میں. ہاں, یہ بھی ایک مسئلہ ہے. اچھا, اب اس میں جاتا ہے وہ 8 گھنٹے پہلے اسکول گزارتا ہے یا کالج گزارتا ہے یا یونیورسٹی گزارتا ہے, اس کے بعد آپ کہتے ہیں جا کے ٹیوشنز پڑھو. ایک اکیڈمی کا پوری بھرمار آپ نے شروع کر دیا ہے, رات 8-9 بجے سے پہلے وہ آتا نہیں ہے. پھر رہ کے سوشل میڈیا جس نے اس کو ایک لگا دیا ہے اس کے اوپر, اس کے پاس وہ سپورٹس نہیں ہے جس میں وہ اس کو پارٹیسپیٹ کر سکے. اچھا, ماں باپ کا پریشر کیا ہے, آپ کا بچہ جو ہے نا اگر کوئی لٹریچر کی کتاب پڑھے گا نا تو آپ کو غصہ آئے گا کہ تم نصابی کتابیں کیوں نہیں پڑھ رہے ہیں, تمہارے نمبرز. اب آپ اندازہ لگائیے 86% نمبر لینے والا بھی جو ہے نا اس دفعہ BS میں پنجاب یونیورسٹی میں ایڈمیشن نہیں لے سکا. اب 86 نمبر 100 میں سے, ہم اپنے زمانے میں 33 کی دعا مانگا کرتے تھے پاس ہو جائیں کسی طریقے سے. اب 86 آنے کے بعد بھی اگر یونیورسٹی میں داخلہ نہیں مل رہا, دیکھیے سیمسٹر سسٹم نے ہمارے ہاں بچوں کو ایک حد سے زیادہ پڑھنے کے رجحان میں کمی کی ہے. اور دوسری بات یہ کہ جو بات آپ نے کی ہے کہ کچھ ایکٹیویٹیز ہیں جو وہ کریٹ کر سکتے ہیں. مثلا میں آپ کو بتاتا ہوں, اب پنجاب یونیورسٹی میں یا دوسری یونیورسٹیز میں بچے اگر سپورٹس کرنا چاہیں نا جی, کھیلنا چاہیں سپورٹس گراؤنڈ کے اندر اپنی,
تو پہلے ان کو چندہ اکٹھا کرنا پڑتا ہے, جی بالکل, پھر وہ چندہ وہاں جمع کرانا پڑتا ہے گراؤنڈ کی بکنگ کے لیے. تو جو فیسلٹیز جس طرح سے انداز سے آنی چاہیے تھی وہ بھی نہیں آ رہی, اور بچوں کے اندر بھی یہ شوق نہیں آ رہا. میں نے ابھی ایک ریسنٹ اسٹڈی پڑھی ہے جو بتاتا ہے کہ 12 سال سے لے کے 18 سال تک کے جو بچے بچیاں ہیں ان کے گھٹنوں کے اندر درد جو ہے نا وہ شروع ہو گیا ہے. اب اس کی بنیادی ریزن کیا ہے؟ ان کا باہر کا کھانا اور یہ جو سارا کا سارا فاسٹ فوڈ, وہ نہ تو دودھ پیتے ہیں صحیح طریقے سے, نہ وہ سبزیاں کھاتے ہیں, نہ وہ پھل کھاتے ہیں, نہ وہ گوشت کھاتے ہیں. ان کو آپ بس یہ فاسٹ فوڈ میں الجھا دیا ہے, ان کو اپنی صحت کے کانٹیکسٹ میں بھی چیزیں نہیں. تو یہ جو ایک پوری کی پوری انسرٹنٹی ہے نا, فیوچر کے بارے میں کوئی ڈائریکشن نہیں ہے. اب آپ دیکھ لیجیے, آپ تو خود ایک ادارے کی سربراہ ہیں, کتنی ہمارے ہاں کیریئر کاؤنسلنگ ہے, کتنی ہمارے ہاں سائیکولوجیکل کاؤنسلنگ ہے. دیکھیے ایک شارپ ٹیچر جو ہے نا اس کی اتنی بڑی خوبی ہوتی ہے, اس کو پتہ چل جاتا ہے ان میں سے بچہ جو ہے نا کون سا ریٹریک ہوا ہے, اس کے فیس سے, اس کی باڈی لینگویج سے, اس کی موومنٹ سے. لیکن کوئی سائیکولوجیکل سینٹرز ہمارے پاس نہیں بنے. پرائیویٹ سیکٹر میں تو یہ ہو رہا ہے, لیکن پبلک سیکٹر جو ہے اس میں جو پرنسپلز انیشیٹو لیتے ہیں وہ کر لیتے ہیں. میں اس پہ اپنے کالج میں نے یہ کیا ہوا ہے اور مجھے پتا ہے کہ اس سے بہت فرق پڑتا ہے. آپ تو اتنی انیشیٹوز میں دیکھتا رہتا ہوں سوشل میڈیا پہ, آپ خود بہت زیادہ انیشیٹ کر رہی ہوتی ہیں. مجھے لگتا ہے کہ ہم مدد کر سکتے ہیں اپنی یوتھ کی, اور ہم اس کے لیے پلان بھی کر سکتے ہیں. بہت جو اوپر لیول پہ پلان کر رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہم چھوٹے چھوٹے لیول پہ اپنی اپنی جگہوں پہ بھی یہ کام کر سکتے ہیں. ہر کام ہم حکومت پہ اور ریاست پہ نہیں چھوڑ سکتے. کچھ کام ہمیں خود بھی تو کرنے نا, ایز پیرنٹس کرنے ہیں, ایز ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز کرنا ہے, ایز ٹیچر کرنا ہے, ایز فیملی کرنا ہے, ایز کمیونٹی کرنا ہے. تو بہت سی آپ کی بات سے اتفاق کرتے ہوئے ہم کر سکتے ہیں, لیکن ہماری ڈائریکشن واضح ہونی چاہیے, ہماری کلیئرٹی آف مائنڈ ہونا چاہیے کہ ہم کہاں لے کے جانا چاہتے ہیں. اب آپ دیکھیے اتنی بڑی تعداد میں لڑکیاں تعلیم حاصل کر رہی ہیں, لیکن میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں کہ ان لڑکیوں کو ہم نے کہاں کھپت کرنی ہے؟ صاحب ان کو جا کے گھر بٹھا دینا ہے. اپرچونٹیز ان کے پاس اس طرح سے نکل ہی نہیں رہی لڑکیوں کو جس انداز سے مارکیٹ میں لڑکیاں ایجوکیشن حاصل کر رہی ہیں. چلیے میں اس کے حوالے سے بھی آپٹمسٹک اور پازیٹیو اس طرح سے ہوں کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ جو بچیاں نہیں بھی جاب کر سکیں گی ان کی ڈگری ان کو پالش کر کے اس قابل کرے گی کہ وہ خاندان کی بنیاد اچھے طریقے سے رکھ سکیں. بہت اچھی بات ہے, میں آپ سے کر, لیکن ان میں سے کچھ لڑکیاں کچھ کرنا چاہتی ہیں. جی, کرنے کے لیے آپ نے جیسے میں بار بار آپ کی مثال یہ دوں گی کہ آپ کہتے ہیں میرے اندر لکھنے کی ایک اتنی زیادہ خواہش تھی, جنون تھا, تو وہ ہر صورت میں آپ کو راستہ مل گیا. تو مجھے لگتا ہے کہ جو لوگ اس طرح جن کے اندر ٹیلنٹ اتنا ہوتا ہے وہ آٹومیٹکلی باہر آ ہی جاتا ہے, کوئی نہ کوئی وہ راستہ بنا لیتا ہے اپنے پانی. ایک چھوٹی سی بات اور ایڈ کرنا چاہتا ہوں, آپ مجھے اجازت دیجیے گا. اب ہمارے ہاں پرانے زمانے میں اور اب کے زمانے میں ایک فرق آ گیا, اور جو دنیا میں آیا, ایک لفظ استعمال ہو رہا ہے کہ خود سے اپنے لیے وسائل کو پیدا کرنے کا, انٹرپرینور ماڈل کا. مجھے لگتا یہ ہے نسیم صاحبہ کہ اب ہمیں اپنے تعلیمی اداروں میں, خاص طور پہ کالج اور یونیورسٹیز میں, بچوں کے اندر یہ ایٹیٹیوڈ پیدا کریں کہ وہ سیلف میڈ اپنے لیے کچھ جنریٹ کریں. اور میں ایسے کئی بچوں کو جانتا ہوں, میں پازیٹیو بات کر رہا ہوں, اتنے بچے بچیاں مجھے ملتی ہیں جو کہیں نہ کہیں ٹیوشنز پڑھا رہی ہیں, کہیں نہ کہیں کوئی کام کر رہی ہیں, کہیں وہ ٹرانسلیشن کر رہی ہیں, کہیں وہ اینیمیشنز کر رہے ہیں, کہیں وہ کچھ کر رہے ہیں, کمپیوٹر کی مدد سے پیسے کما رہے ہیں. یہ اپروچ ہمیں نوجوانوں کے اندر ڈالنی پڑے گی کہ وہ اپنے تعلیمی نظام کے ساتھ ساتھ اپنے لیے کچھ انٹرپرینرز ماڈلز میں جائیں اور وہ ان کو اسٹرینتھن کرے, کیونکہ یہ جو اسٹیٹ اور گورنمنٹ ہے نا, اب ہر ایک کو جاب نہیں دے سکتی. میں آپ کو بتاؤں پرائیویٹ سیکٹر میں بھی جابز لمیٹڈ ہیں, اس لیے ہمیں اپنے لیے روزگار پیدا کرنا ہے. اگر ہم لڑکے اور لڑکیوں کو اس ماڈل میں لے آئیں اور اس ایٹیٹیوڈ میں لے آئیں تو اس سے بھی وہ اپنا اکنامک برڈن جو ہے نا اس کو کم کر سکتے ہیں. جیسے یورپ, امریکہ جو ویسٹرن ورلڈ ہے, اس میں ہم نے شروع میں دیکھا کہ وہاں پہ انٹرنشپ شروع کر دیتے تھے پڑھائی کے دوران ہی, اور ان لوگوں نے پریکٹیکل ایکسپیرینسز اپنی اسٹڈیز ایکیڈیمک جو ہوتا تھا اسی دوران کرنا شروع کر دیتے تھے. اور اب ہمارے ہاں بھی یہ ایک ہے رواج ہے اور چل رہا ہے, لیکن چونکہ ہمارے وسائل کم ہیں, ہمارے سسٹم کے اندر اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ سب لوگوں کو. ایک اور کام جس کو میں سمجھتا ہوں, میں بار بار ایچ ای سی کو کہہ رہا ہوں کہ یہ کر رہے ہیں, یہ جو بی ایس پروگرام ہے نا آپ کا, یہ 8 سیمسٹر پہ بیس کرتا ہے. جی جی بالکل. اس کو 4 سیمسٹر جو ہے نا وہ تو آپ کا ہونا چاہیے تھیوری, اور آپ ان کو پڑھائیں. جی بالکل. 4 سیمسٹر آپ اس کو اٹھائیں اور مشین میں ڈال دیں.
یعنی پریکٹیکل لائف میں لے جائیں, جیسے آپ میڈیکل کے کرتے ہیں نا ہاؤس جاب, اس طرح بچوں کو لے کے آئیں, کیونکہ آپ کی ڈگری جو ہے نا جب بچہ لے کے آتا ہے نا اس کا اور جو مارکیٹ کے جو انڈسٹری ہے اس کے درمیان لنکیجز نہیں ہے, اس کو بلڈ کرنے کی ضرورت ہے. میں اس کے حوالے سے تھوڑا سا آپ کو بتا دوں کہ جو 4 سال کا پروگرام ہے اس میں پہلے 2 سال میں تو آپ اسی طرح ہم ان کو تقریباً کافی سارے سبجیکٹس ہوتے ہیں جو پڑھا دیتے ہیں, اور اس کے بعد ہم ان کو جو اسپیسیفک ان کی فیلڈ ہے اس کو ہم لے کے چلتے ہیں, یعنی تیسرا سال جو ہے وہ اپنی ہی سبجیکٹ کے حوالے سے وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں, اور چوتھے سال میں جا کے ان کو انٹرنشپ بھی کرائی جاتی ہے اور ان سے رپورٹنگ بھی کروائی جاتی ہے ڈفرینٹ اداروں میں بھیج کے, اور ان کے ساتھ ساتھ جن کے اندر ٹیلنٹ ہوتا ہے ان سے تھیسس بھی کروایا جاتا ہے نا. تو یہ ساری چیزیں اسی طرح سے لیکن اس کو بہت زیادہ اسٹرینتھن کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے ہاں جو انٹرنشپ پروگرام ہے نا اس کی کوالٹی کو اپ گریڈ کرنے کی ضرورت ہے. اچھا اب آپ دیکھیے ہمارے ہاں انسٹیٹیوشنز کا, میں نے کہا کہ ایجوکیشن انسٹیٹیوشن اور انڈسٹری کا لنکیجز وہ نہیں ہے. یہاں انڈسٹریز کے لوگوں کا باقاعدگی سے یونیورسٹیز کے اندر آنا, یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس کا ان انڈسٹری میں جانا تاکہ ان کا ایپٹیٹیوڈ جو ہے نا وہ ڈیولپ ہو سکے جو مارکیٹ کی نیڈز ہے. کیونکہ ابھی دیکھیے ایک تعلیمی ادارہ میں نام نہیں لوں گا جن کا کمپیوٹر سائنس کا سب سے بڑا انسٹیٹیوشن ہے اس وقت, لیکن ان کی اسٹڈی یہ بتاتی ہے کہ جب ہمارے بچے جو سب سے مہنگی تعلیم ہے لے کے انڈسٹری میں جاتے ہیں تو وہ ہم سے کہتے ہیں جی آپ ان بچوں کو کیا پڑھاتے ہیں, کیونکہ ہماری ضرورت تو پورا نہیں کرتے. وجہ یہ کہ وہ گیپ ہے ایک بہت بڑا, انڈسٹری کو جو ڈیمانڈ ہے وہ اور جو ایجوکیشنل پروڈیوس کر رہا ہے, تو اس کو میں کہتا ہوں کہ فل کرنے کی ضرورت ہے. جیسے ہم وہ کہتے ہیں نا کہ ہم ایک تھیوری پڑھتے ہیں اور پھر اس کے بعد ہم اس کے اوپر پریکٹیکل کرتے تھے. جب ہم چھوٹے ہوتے تھے تو وہ ہوم اکنامکس ایک سبجیکٹ ہوتا تھا, تو وہ اس میں ہم ہمیشہ پہلے پڑھتے تھے کہ 2-4 مہینے ہم نے وہ پڑھا اور اس کے بعد ہم نے اس کے اوپر پریکٹس کرنا شروع کر دی, تو وہ بڑا اچھا اس کا وہ کمبینیشن بن کے تو رزلٹ آتا تھا. یہی باقی سارے سبجیکٹس میں بھی ہو تو بہت اچھا رہے, بڑی اچھی بات ہے. ہم ذرا آپ کی پرسنل زندگی کی طرف آئیں. آپ کس سے انسپائر ہیں؟ دیکھیے ویسے تو میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں جو میرا لرننگ ہے, آپ مختلف ادوار میں نا مختلف لوگوں سے انسپائر ہوتے ہیں, کوئی ایک چیز نہیں ہوتی. جس سے میں کل انسپائر ہوا تھا شاید آج اس سے انسپائر نہ ہوں, ایک ہی بھی ہوتا ہے فیس. لیکن میری پہلی انسپائریشن جو ہے نا وہ میرے والد تھے, کیونکہ میں نے ان کو نا اپنے ارد گرد بس لکھتے پڑھتے ہوئے دیکھا. آپ کو پتا ہے ایک اخبار نویس جو ہے اس کی ساری زندگی جو ہے نا وہ کتابوں میں, اخبارات میں, اور وہ اخباری کارکن سے لے کے ایڈیٹر تک کے سفر انہوں نے طے کیا. تو میری پہلی انسپائریشن یہ تھی کہ میں اپنے والد کی طرح کوئی پرفارم کر سکوں, پہلی انسپائریشن یہ تھی. پھر میں آگے بڑھا نا تو مجھے محمد علی جناح, قائد اعظم محمد علی جناح کو پڑھنے کا موقع ملا, اور آکسفورڈ نے ان کی ایک بڑی شاندار کتاب شائع کی ہے, اردو میں بھی انگریزی میں بھی, جو ان کے فرمودات ہیں جو انہوں نے مختلف جگہوں پہ تقریریں کی. بالکل. اچھا اب وہ ہم نے قائد اعظم کا نام بہت سنا ہوا تھا, ایک قسم کا ہر ایک کا جذباتی وابستگی, ہیرو جو ہوتے. لیکن جب میں نے ان کو پڑھا اور ان کا ایک ایک پیغام جس وقت میں نے پڑھنے کی کوشش کی, تو مجھے لگا کہ یار یہ ہے وہ شخص جو سوسائٹی کے اندر کس طریقے سے پینیٹریٹ کرتا ہے, اپنی نوجوانوں سے خطاب, عورتوں سے خطاب, اپنا بیوروکریٹ سے خطاب کر رہا ہے, سیاستدانوں سے خطاب کر رہا ہے. پھر لائف کے کانٹرڈکشنز اس کے بڑے کم تھے. تو میری ایک انسپائریشن پھر جا کے اس سے بنی. لیکن میں ذرا اس میں آتا ہوں نیچے. مجھے 2-3 لوگوں نے اپنے سماجی کاموں کے حوالے سے نا مجھے پاس بڑی جیسے کہتے ہیں نا اثرات چھوڑے ہیں. اس میں ایک تو جو ہے نا کیا کہتے ہیں عبدالستار ایدی صاحب, میں نے ان کو اس زمانے میں دیکھا ہے نسیم صاحبہ جب وہ لاہور میں جھولی مارچ لے کے پہلی دفعہ آئے تھے, اور میں بھی ان کے ساتھ ان کے پیچھے پیچھے چلتا تھا جب مال روڈ پہ وہ دکانوں پہ کرتے تھے. پھر دوسری میری بڑی انسپائریشن مدر ٹریسا سے رہی, اور تیسری مجھے نیلسن منڈیلا. اچھا نیلسن منڈیلا سے میں نے ایک سبق یہ سیکھا, جلد بازی کے اندر جو جدوجہد میں ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ آج ہی نتیجے نکل جائیں, کتنی ایک لانگ پروسیس ہے اسٹرگل کی, اس کی آپ دیکھیے. پھر وہ آ کے پہلی دفعہ اس نے ایک لفظ استعمال کیا ریکنسیلیشن کا, جس کو بعد میں بے نظیر بھٹو صاحبہ شہید نے اختیار کیا تھا, کہ آپ اپنے اندر درگزر پیدا کریں. جن لوگوں نے آپ کے ساتھ زیادتیاں کی ہیں ان سے بدلہ لینے کی بجائے ان کو معاف کرنا سیکھیں. تو یہ 2-3 پرسنالٹیز نے میری زندگی پہ ایک بڑا امپیکٹ ڈالا جو مجھے آج بھی بہت سپورٹ کرتے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ یہ تینوں جو پرسنالٹیز جن کا آپ نے ذکر کیا ہے یہ آپ کے لیے لیونگ رول ماڈل ہے, کیونکہ ان کو ہم نے دیکھا, اور ان کی جو ایسا نہیں ہے کہ ہم نے تاریخ کی کتابیں اٹھا کے ان کو دیکھا, ان کو ہم نے باقاعدہ اپنی زندگی میں, ہمارے کنٹمپریریز تھے. یہ ایک چھوٹی سی مثال, نویجی سدھو جو ہے انڈیا کے ایک بڑے مشہور کرکٹر ہیں, انہوں نے سوچا کہ میرے پاس کچھ پیسے آ گئے ہیں تو میں کہیں ڈونیٹ کر دوں. تو انہوں نے جا کے مدر ٹریسا سے ملاقات کی اور کہا کہ میں کچھ پیسے ڈونیٹ کرنے آئی ہوں.
تو مدر ٹیریسا نے کہا نہیں مجھے آپ کے پیسے نہیں چاہیے, صرف ایک دن چاہیے آپ کا. اور حیران ہوئے سدھو صاحب کہ ایک دن کیا مطلب؟ اس نے کہا جی میں چاہتی ہوں آپ ایک دن کہ جو کوڑ کے پیشنٹس ہیں نا ان کے ساتھ وقت گزار لیں. وہ کہتے ہیں میں 2 گھنٹے گزرنے کے بعد جو میری حالت ہوئی اس وقت ان کو دیکھنے کی کہ کس طرح سے ان کے ساتھ سروائیو کیا جا سکتا ہے, تو وہ دیکھیں کئی دہائیوں تک ان لوگوں کے ساتھ جن کے اپنے رشتے جو ہے وہ ان کو چھوڑ کے چلے جاتے تھے ان کے ساتھ وہ گزارتی تھی. تو وہ مجھے لگا کہ کتنا بڑا کام ہے اس سوسائٹی میں. اسی طریقے سے مجھے آج میں ایک پروجیکٹ پہ کام کر رہا ہوں ڈسیبلز کے ساتھ. جو ڈسیبل لوگ ہیں بڑا پوٹینشیل ہے, میں آپ کو بتاؤں پاکستانی نوجوانوں میں, لڑکے لڑکیوں میں, وہ ڈسیبلٹی کے باوجود جو ہے وہ کچھ کرنا چاہتے ہیں. تو آپ ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں, وہ رول ماڈل بنائیں. اور ٹرانسجینڈرز کو دیکھیں, اب آپ کو لگے گا کہ ہم تو ٹرانسجینڈر کو صرف ایک ہی طریقے سے دیکھتے ہیں. اب آپ دیکھیے ٹرانسجینڈر کس طریقے سے آپ کے مین سٹریم کے اندر آہستہ آہستہ آنے شروع ہو گئے ہیں. کچھ میڈیا میں انہوں نے آ کے جو ہے نا وہ نیوز کاسٹر بھی بننا شروع ہو گئے ہیں. تو اگر آپ ایک انوائرمنٹ کریٹ کریں, میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاؤں, ہم بڑے بڑے ہیروز کو دیکھتے ہیں, ہمارے ارد گرد ایسے چھوٹے چھوٹے سماجی ہیروز ہیں جو سوسائٹی میں اتنا کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں اپنی مدد آپ کے تحت. اگر ہم ان کو اپنا ہیرو بنانا شروع کر دیں تو آپ دیکھیے سوسائٹی بڑے اچھے طریقے سے ڈیولپ ہو سکتی ہے. آپ تو ماشاءاللہ خود بھی ایک ہیرو ہے, ہمارے بہت ساری ینگ جنریشن جو ہے وہ آپ کو سنتی ہے, فالو کرتی ہے, اور یہ بڑی بات ہے کہ آپ مسلسل اپنے آپ کو اس کے لیے وقف کیے ہوئے ہیں کہ مجھے ہر صورت میں اپنی ملک کی یوتھ کے لیے وہ کام کرنا ہے جس سے کہ ان کو مسائل سے نکالا جا سکے. تو آپ کیا پیغام دیں گے ہماری یوتھ کو؟ دیکھیے میں صرف نوجوانوں کو, اور جب میں نوجوان کہتا ہوں تو لڑکا اور لڑکی دونوں کی بات کرتا ہوں, اور اس نوجوان کی بھی بات کرتا ہوں جو ناخواندہ ہے اور وہ جو اپنا تعلیم حاصل کر چکا ہے. ایک بات ذہن میں رکھیں, یہ مستقبل آپ کا ہے. اس مستقبل میں جتنے رنگ آپ بھریں گے نا آپ کی زندگی میں اتنا ہی کلر آئے گا. بالکل. اچھا کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے, یا تو آپ ایک بہت امیر باپ کے بچے بن کے پیدا ہو جائیں, لیکن اگر آپ نے آپ کو میں بتا دوں بہت امیر باپ کا بچہ ہونا اس بات کی کوئی ضمانت نہیں ہے کہ زندگی میں کوئی بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں ٹیسٹ کرنا ہے, لیکن چلے اکنامک ایکٹیویٹیز کے طور پہ. لیکن میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ رنگ بھرنے کا آرٹ جو ہے نا جس نوجوان نے سیکھ لیا, میں ایک سوئمنگ کی مثال بتاتا ہوں اکثر بچوں کو, کہ جس کو سوئمنگ کرنی آتی ہے نا لائف کے اندر وہی کامیاب ہوتا ہے نا. لائف کے اندر بڑے بڑے سمندر, دریا, پانی ہے جس کو آپ نے عبور کرنا ہے. یہ چیلنجز کو فیس کرنا, کنٹینیوشن, اپنے اندر ایک تسلسل پیدا کرنا, شارٹ کٹ نہ ماریں, جلدی نتیجہ حاصل کرنے کی کوشش نہ کریں. جتنا زیادہ آپ اس پہ انویسٹمنٹ کریں گے, جتنا لمبا آپ اس کے اوپر چلیں گے, اور میں آخری بات یہ کہنا چاہتا ہوں, جتنا خدا پر آپ کا یقین ہوگا نا, فیتھ, کہ میں وہ ہے نا جس نے مجھے دینا ہے, کسی نے نہیں دینا, آپ کو دینا اسی نے ہے, اس کے اوپر جتنا یقین, تسلسل, لگن, شوق, جستجو, فکر, سوچ آپ کی بڑھے گی نا کہ میں نے کچھ کر کے دکھانا ہے, تو پھر ہم کر سکتے ہیں. اور ایک میں کہنا چاہتا ہوں کہ نوجوان اپنا نا وہ بنائیں, ایک جسے کہتے ہیں نا پلان. اگر میں ہر لڑکے لڑکی سے پوچھتا ہوں نا کہ آپ کرنا کیا چاہتے ہیں, جی بس جی دیکھیں جی کیا ہوگا, پتہ نہیں ہے, کلیئرٹی نہیں ہے. اس کے لیے ایک مینٹر تلاش کریں, کیونکہ آگے بڑھنے کے لیے نا یو نیڈ ون مینٹر, آئیدر وہ آپ کا پیرنٹس ہوں, آپ کے دوست ہوں, آپ کے ٹیچر ہوں, آپ کے لیڈر ہوں, کوئی بھی ہو. ایک مینٹر اپنے ساتھ لے کے چلیں تاکہ وہ آپ کو سپورٹ کرے, ایموشنلی, مورلی سپورٹ کرتا رہے, جہاں جہاں وہ آپ کو سپورٹ کر سکتا ہے, کیونکہ مینٹر بنیادی طور پہ آپ کی لائف کو تبدیل کرنے کا ایک بڑا ذریعہ بنتا ہے. بے شک, بہت اچھی باتیں آپ نے ہماری یوتھ کو بتائیں, اور یہ یقیناً بہت سارے بچوں کو اس کو غور سے سن کے اپنے لیے زندگی کے راستے متعین کرنے چاہیے. بہت شکریہ عابد صاحب. ناظرین, آپ نے دیکھا ہمارے آج کے مہمان نے کس قدر اچھے طریقے سے ہمیں گائیڈ کیا کہ ہماری یوتھ کو اس وقت کرنا کیا ہے. آپ پوری لگن سے, پوری جد و جہد کے ساتھ اس بات پہ کھڑے ہو جائیں کہ ہم نے زندگی میں شارٹ کٹس نہیں تلاش کرنے, ہم نے پوری محنت کے ساتھ جو سوچنا ہے اس کو روبہ عمل کرنا ہے. اور سب سے اہم بات جو انہوں نے آخر میں ہمیں بتائی وہ یہ ہے کہ آپ کا تعلق آپ کے خدا کے ساتھ ہونا چاہیے, اور دنیا میں کسی ایک مینٹور کو اپنے ساتھ رکھیں, کسی نہ کسی رہنما کے ساتھ جڑ جائیں جو آپ کو زندگی میں جس وقت آپ کو مشکل یا پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا, آپ کا ہاتھ تھام کے وہ آپ کو کسی نہ کسی نہج پہ لے جائے گا. اس پیغام کے ساتھ آج اجازت چاہوں گی. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر حاضر خدمت ہوں گے. تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ نگہبان.